بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حیدر عباسی، پول نیوز۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پول نیوز۔ آج ہم اسلام آباد میں موجود ہیں، جہاں پر ہمارے ساتھ پاکستان کے گولڈ میڈل یافتہ سید حفیظ سبزواری صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی اللہ پاک کا شکر، آپ سنائیں خیریت ہیں؟ جی بالکل شکر ہے اللہ کا۔ وہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد کے خوبصورت مناظر، یہ بارش بھی لگی ہوئی ہے، ہلکی ہلکی بارش ہے، کافی سہانا موسم ہے۔ جی حفیظ صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے کب سے صحافت میں کام شروع کیا ہے؟ جی الحمدللہ میں نے 1981 میں، یعنی کہ آج سے 38 سال پہلے۔ آج سے اور 38 سال پہلی صحافت میں کیا فرق آپ کو لگ رہا ہے؟ آپ بتائیں گے ذرا اپنے ناظرین کو۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت کی صحافت بہت ہی آسان تھی۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ آج کل کی صحافت آسان ہے، میں کہتا ہوں کہ اس وقت کی صحافت بہت ہی آسان تھی۔ آسان ایسے تھی کہ ہم بال پوائنٹ پینسل سے خبریں لکھا کرتے تھے، کاربن رکھ کے، اور ان کو ہم ڈاک میں بھیجتے تھے، اور جو ایمرجنسی خبر ہوتی تھی وہ 109 پہ کال بک ہوتی تھی، وہ ہم لکھواتے تھے۔ یعنی کہ اس وقت کی آسان کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کی خبر پر ایکشن ہوتا تھا۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل تو ایکشن ہی کوئی نہیں ہے خبر پہ۔ تو اس وقت صحافت ماشاءاللہ بہت اچھی تھی اور ہر خبر پہ ایکشن ہوتا تھا۔ تو جی حفیظ صاحب اس کے بعد سے آپ نے کون سی صحافتی جو ہے نا تنظیمیں جوائن کی ہیں؟ جی سب سے پہلے میں نے مختلف جو ہیں تنظیمیں، آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، اور میرا خیال ہے کوئی درجن سے زیادہ ایسی تنظیمیں ہیں جو میں نے بنائی ہیں۔ لیکن اس وقت میں پاک انٹرنیشنل میڈیا الائنس رجسٹرڈ کا بانی اور مرکزی صدر ہوں، جس کا نیٹ ورک الحمدللہ پورے ملک اور پوری دنیا میں اس وقت پھیل رہا ہے۔ تو جی حفیظ صاحب اس کے بعد سے آپ نے کب تک جو ہے نا صحافت کی خدمت، اس کے کون سی تنظیموں کا جو ہے نا خدمت کا موقع آپ کو ملا ہے؟ دیکھیں، اس کے علاوہ میں نے پاک انٹرنیشنل، پاک ایشیا جرنلسٹ بنائی، اس کے علاوہ آل پاکستان جرنلسٹ الائنس بنائی، اس کے بعد آل پاکستان انٹرنیشنل جرنلسٹ الائنس بنائی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی تنظیم بنانے کا فائدہ اس وقت آپ کو ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ ساتھی اور دوست مخلص ہوں۔ تو حفیظ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ درجنوں کے حساب سے میں نے جو ہے نا تنظیمیں وغیرہ بنائی ہیں، تو اس سے آپ کو فائدہ کون سی زیادہ تنظیم سے ہوا ہے، کون سے نام سے جو ہوا ہے، اور کب سے جا کر زیادہ فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ سوچا ہی نہیں فائدہ یا نقصان، میں نے صرف یہ سوچا ہے کہ صحافیوں کو ایک پلیٹ فارم